أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وكريمنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد وقال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادعوا ربكم تضرعا وخفيا صدق الله العلي العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ادعوا الله وانتم موقنون بالاجابه او كما قال عليه الصلاه والسلام۔ اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان اور کرم ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں اور آپ کو ہفتے واری چوتھی مجلس میں شرکت کرنے کی آج سعادت نصیب فرمائے۔ آج کے دور میں جبکہ چاروں طرف شیطانیت ہے، عریانیت ہے، فحاشیت ہے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس اور پاکیزہ تعلیمات سے دوریاں ہیں، ہمارے دلوں میں دنیا کی محبت رچ اور بس گئی ہے، یہ دنیا ہمیں میٹھی اور سرسبز لگنے لگی اور ہمارے دل اس دنیا میں اٹک گئے ہیں۔ دین کو ہم نے دوسرے نمبر کی چیز سمجھ لیا، شریعت پر عمل کرنا ہمیں ایک مشکل مسئلہ لگتا ہے، قانون شریعت ہمیں سخت نظر آتے ہیں۔ تو ایسے وقت میں اللہ تعالی نے ہمیں یہ موقع عنایت فرمایا کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت پر قائم شدہ یہ مجلس ہے، شرکت کریں ہم ان مجلسوں میں اور ان میں چند منٹ کے لیے بیٹھ کر اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو سنیں اور سننے کے بعد اس پر جو ہے ہم عمل کریں اور چند منٹ اللہ کا ذکر کریں۔ یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے، بہت بڑی بشارت کی بات ہے ہمارے اور آپ کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ان مجلسوں کی برکت سے، اللہ رب العزت ایسی مجلسوں کی برکت سے بڑے بڑے فتنے ٹال دیتے ہیں، بڑی بڑی مصیبتوں کو دفع کر دیتے ہیں، پریشانیوں کو راحتوں میں تبدیل فرما دیتے ہیں۔ آپ ادھر آئے آرام سے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے پریشانیاں اور مصیبتیں ختم فرما دیتے ہیں ان مجلسوں کی برکت سے۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کا میں نے بارہا آپ کو یہ سنایا ملفوظ کہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب مجلسیں لگتی ہیں ذکر کی، اللہ رب العزت کو یاد کرنے کی مجلسیں سجتی ہیں، تو ان مجلسوں سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں، اللہ بہت راضی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو، اللہ رب العزت کو خوشی محسوس ہوتی ہے کہ دیکھو چند بندے ہیں دیوانے اور وہ صرف میرے لیے، صرف میرا نام لینے کے لیے میری محبت میں جمع ہو رہے ہیں۔ کوئی کہیں کا ہے، کوئی کہیں کا ہے، کوئی کسی جگہ کا رہنے والا ہے، کوئی کسی جگہ کا رہنے والا ہے، کسی کو کوئی کام ہے، کسی کو دکان کا کام ہے، کسی کو اپنے کاروبار کا کام ہے، کسی کو گھریلو کام ہے، لیکن وہ ساری اپنی ضرورتوں کو پس پشت ڈال کے، اپنے سارے کاموں کو آگے پیچھے کر کے وہ صرف آ رہی ہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت پر۔ تو اللہ کو کتنا خوشی ہوتی ہوگی اللہ تعالیٰ کو، اس کا کوئی اندازہ نہیں ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ جب بندوں سے خوش ہوتے ہیں نا، پھر اللہ تعالیٰ ان بندوں کے اوپر آنے والی مصیبتوں کو ٹالتے ہیں،
ان بندوں کو ہونے والی بیماریوں کو شفا میں تبدیل کر دیتے ہیں، ان بندوں کو آنے والی بلاؤں کو راحتوں میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان بندوں کے نام عرش الہی کے اوپر فرشتوں کی مجلسوں کے اندر اللہ تعالیٰ ان بندوں کے نام لے کر ان کے تذکرے کرتے ہیں، ان کی مغفرت کے اعلان کرتے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کا قانون ہے، اللہ رب العزت کا طریقہ ہے۔ تو ہمارے لیے یہ بڑی سعادت مندی کی بات ہے کہ کہیں بھی ہو، کسی بھی جگہ ہو، ذکر کی مجلس ہو، اصلاحی مجلس ہو، ہم آدھ پون گھنٹہ اپنا دیا کریں ان مجلسوں کے اندر۔ آپ دیکھیں کہ جب ان مجلسوں کے اندر ہماری شرکت ہوگی نا، اور ان مجلسوں میں ہم 10-15 منٹ بیٹھ کر ہمارے دل سیاہ ہو رہے ہیں، اتنے سیاہ ہو گئے گناہ کرتے کرتے کہ ہماری زبان پہ اللہ کا نام تک نہیں آ رہا ہے، یہ مجلسیں دھلائی کا کام کرتی ہیں۔ ان مجلسوں میں جب ہم چند منٹ بیٹھ کر اپنے اللہ کا دھیان لگا کر بیٹھتے ہیں، اللہ کا صوفیہ نے لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی زبان سے ذکر نہ کر رہا ہو لیکن ایسی مجلس میں شریک ہو رہا ہو جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہو، صرف وہ اللہ کا نام سن رہا ہے، فرمایا وہ بھی فائدے سے خالی نہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر کوئی آدمی اللہ کا نام اس لیے لے رہا کہ اس کی دنیا بنے، اللہ کا نام اللہ کے لیے نہیں لے رہا، فرمائے چند دنوں کے بعد اللہ اس کو اخلاص دے دیں گے اور اللہ کے نام لینے کی برکت سے وہ اللہ ہی کا ہو کر رہ جائے گا۔ یہ اللہ کا نام اتنی طاقت رکھتا ہے، اسی لیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کا نام اسم اعظم ہے، اس کو پڑھ کر جو بھی آپ دعا مانگیں گے اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے قبول فرما دے۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، جہاں بھی ہمیں یہ مجلسیں نصیب ہو، فتنوں کا دور ہے، چاروں طرف ایک آفت سی مچی ہوئی ہے، مصیبت سی چھائی ہوئی ہے، اور اللہ ہمارے سے بہت شدید ناراض ہے، اللہ ہمارے سے بہت ناراض ہے۔ ہم اور آپ اکثر حضرت سنسار پوری رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں جاتے تھے، اکثر لوگ ہمارے یہاں کے گئے ہوں گے تو حضرت اکثر یہ بات فرمایا کرتے تھے کہ بھائی اللہ ناراض ہے، اللہ ناراض ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیا کے انسانوں کی طرح نہیں کہ آپ ان کے پاس جائیں گے وہ اپنی باتیں رکھیں گے کہ تب راضی ہوں گے، اپنی شرطیں منوائیں گے تب راضی ہوں گے، نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو تو تمہاری ذرا سی ایک سیکنڈ کی توجہ کی ضرورت ہے کہ تم ایک سیکنڈ اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اے اللہ میں گنہگار بندہ ہوں، مجھے معاف فرما دے، بس ختم، اللہ خوش ہو جائیں گے۔ اللہ کو راضی کرنا سب سے آسان ہے، اللہ کو راضی کرنا مشکل کام نہیں ہے، اللہ کو خوش کرنا یہ مشکل کام نہیں ہے۔ اللہ سے محبت اپنے دلوں کے اندر پیدا کریں، اللہ کا تعلق اپنے دلوں کے اندر پیدا کریں، اللہ کے نام کی عظمت اپنے دلوں میں پیدا کریں۔ اللہ تعالیٰ کو اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہارے اتنے قریب ہیں، تمہاری رب بھی تمہارے سے اتنے قریب نہیں، شعرا۔ اللہ جو اتنا قرب اللہ ہمارے سے کر رہے ہیں، اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں میں تمہارا دوست ہوں، اللہ ولی المؤمنین، میں تمہارا دوست ہوں۔ اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں تم میرے پاس آؤ، مجھے رو کر پکارو، تنہائی میں پکارو، مجمع میں پکارو، سر عام پکارو، تم میرے گھروں میں بیٹھ کر یاد کرو، بازاروں میں بیٹھ کر یاد کرو، تم جہاں بھی یاد کرو، جس وقت یاد کرو، جون سی زبان میں یاد کرو، زبان سے یاد نہیں کر سکتے، دل میں یاد کرو، جہاں بھی تم یاد کرو گے مجھے اپنے سامنے پاؤ گے، میں تمہارے سامنے ہوں گا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے مانگا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کے سامنے رویا کرتے تھے، انہیں کیا ضرورت تھی رونے کی؟ اللہ نے ان کے لیے تو اعلان کر دیا تھا نا کہ ہم نے تمہارے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیے، ان کو کیا ضرورت تھی رونے کی؟ جنگ بدر ہو رہی ہے، 17 رمضان ہے، اس سے پہلی رات ہے، اور 313 کا مجمع ہے، اور نبی علیہ السلام کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تشریف لے گئے، دیکھا آپ سجدے میں لیٹے ہوئے ہیں اور اتنا رو رہے ہیں، اتنا رو رہے ہیں، حضرت ابو بکر فرماتے ہیں مجھے رحم آ گیا حضور کو دیکھتے ہوئے، میں نے حضور کی پیٹ تھپتھپائی، میں نے حضور کو اٹھایا، حضرت آپ اٹھیے گا، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، آپ کا یہ رونا ضائع نہیں ہوگا۔ وہ اتنے رویا کرتے تھے، اتنا سب کچھ ہونے کے بعد
اور ہمارے پاس کچھ نہیں، ہمارے پاس ایمان نہیں، ہمارے پاس اعمال نہیں، ہمارے پاس جو ہے نیکیاں نہیں، ہمارے پاس حسنات نہیں، ہمارے پاس صدقہ خیرات نہیں، ہم نے اللہ کو خوش کرنے کے لیے کچھ نہیں کیا، اس کے باوجود جو ہے ہم اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے نہیں، اللہ کے سامنے روتے نہیں، اللہ کو خوش نہیں کرتے، اللہ رب العزت کو راضی نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کو مناتے نہیں۔ یہ مجلسیں، یہ ہمارے اکابرین کی قائم کردہ نشانیاں ہیں۔ ان مجلسوں میں شرکت کر کے اللہ کی طرف توجہ ہوتی ہے، دلوں کو سکون ملتا ہے۔ ساری دنیا جو ہے دوائیاں کھاتی ہے دلوں کو سکون دینے کے لیے، ساری دنیا تنہائیاں اختیار کرتی ہے کہ ہمارے دلوں کو اطمینان مل جائے، دنیا گھومنے جاتی ہے، جنگلوں میں جاتی ہے کہ دلوں کو اطمینان مل جائے۔ ارے قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر تمہیں دلوں کا اطمینان چاہیے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، تم ہماری یاد میں آؤ، اللہ کے ذکر میں آؤ، تمہیں سکون ملے گا۔ تم اپنے سکون کی تلاش چاہتے ہو تو ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف آؤ، وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم، دوڑ کر آؤ اللہ کی طرف، اللہ تعالیٰ تمہیں فوراً قبول کریں گے۔